بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ عمر جو بعد میں اسلام کے دوسرے خلیفہ ہوئے اور جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں شدید ترین دشمنوں میں سے تھے، ایک دن بیٹھے بیٹھے ان کے دل میں خیال آیا کہ اس وقت تک اسلام کو مٹانے کے لیے بہت کچھ کوششیں کی گئی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ کیوں نہ اسلام کے بانی کو قتل کر دیا جائے اور اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے تلوار اٹھائی اور گھر سے نکلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں ان کو کوئی دوست ملا اور اس حالت میں دیکھ کر کچھ حیران ہوا اور آپ سے سوال کیا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا تم محمد کو قتل کر کے محمد کے قبیلے سے محفوظ رہ سکو گے؟ اور ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ خبر حضرت عمر کے سر پر بجلی کی طرح گری۔ انہوں نے سوچا کہ میں جو اسلام کا بدترین دشمن ہوں، میں جو محمد کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں، میری بہن اور میرا ہی بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو مجھے پہلے اپنی ہی بہن اور بہنوئی سے نپٹنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی بہن کے گھر کی طرف چلے۔ جب دروازے پر پہنچے تو انہیں اندر سے خوشحالنی سی کسی کلام پڑھنے کی آواز آئی۔ یہ پڑھنے والے خباب جو ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کو قرآن شریف سکھلا رہی تھی۔ عمر تیزی سے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی پاؤں کی آہٹ سن کر خباب تو کسی کونا میں چھپ گئے اور ان کی بہن نے، جن کا نام فاطمہ تھا، قرآن شریف کی وہ اوراق جو اس وقت پڑھی جا رہی تھی چھپا دی۔ حضرت عمر کمرہ میں داخل ہوئے تو غصے سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو، اور یہ کہہ کر اپنے بہنوئی پر جو ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے حملہ آور ہوئے۔ فاطمہ نے جب دیکھا کہ ان کے بھائی عمر ان کے خاوند پر حملہ کرنے لگے تو وہ دور کھڑے اپنے خاوند کے آگے کھڑی ہو گئی۔ عمر ہاتھ اٹھا چکا تھا، ان کا ہاتھ زور سے ان کی بہنوں کی منہ کی طرف آ رہا تھا اور اب اس ہاتھ کو روکنا اس کی طاقت سے باہر تھا، مگر اب ان کے ہاتھ کے سامنے ان کی بہنوئی کی بجائے ان کی بہن کا چہرہ تھا۔ عمر کا ہاتھ زور سے فاطمہ کے چہرے پر گرا اور فاطمہ کی ناک سے خون کی تراڑیں بہنے لگے۔ فاطمہ نے تو مار کھا لی مگر دلیری سے کہا عمر یہ بات سچ ہے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لیں۔ عمر ایک بہادر آدمی تھا، ظلم نے ان کی بہادری کو مٹا نہیں دیا تھا۔ ایک عورت اور پھر اپنی بہن کو اپنے ہی ہاتھ سے زخمی دیکھا تو شرمندگی محسوس کی۔ بہن کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور عمر کے دل سے اب ان کا غصہ دور ہو چکا تھا۔ اپنی بہن سے معافی مانگنے کی خواہش زور پکڑ رہی تھی اور تو کوئی بہانہ نہ سوچا۔ بہن سے بولے اچھا لاؤ مجھے وہ کلام تو سناؤ جو تم لوگ ابھی پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا میں نہیں دکھاؤں گی کیونکہ آپ ان اوراق کو ضائع کر دو گے۔ عمر نے کہا نہیں بہن میں ایسا نہیں کروں گا۔ فاطمہ نے کہا تم نجس ہو، پہلے غسل کر پھر دکھاؤں گی۔ عمر ندامت کی شدت کی وجہ سے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ غسل پر بھی راضی ہو گئے۔ جب غسل کر کے واپس آئے تو فاطمہ نے ان کے ہاتھ میں قرآن کریم کے اوراق دے دیے۔ یہ قرآن کریم اوراق سورۃ طٰ کی کچھ آیات تھی۔ جب وہ اسے پڑھتے ہوئے اس آیات پر پہنچے، یقیناً میں ہی اللہ ہوں اور کوئی معبود نہیں، صرف میں ہی معبود ہوں، بس ایک مخاطب، میری عبادت کر اور نماز پڑھ اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میری عبادت قائم کر۔ رکی عبادت نہیں بلکہ میری برزگی کو دنیا میں قائم کرنے والی عبادت۔ یاد رکھ کہ اس کلام کو قائم کرنے والی گھڑی آ رہی ہے۔ میں اس کے ظاہر کرنے کے سامان پیدا کر رہا ہوں جن کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ایک جان کو جیسے کہ وہ کام کرتی ہے اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔
حضرت عمر جب اس آیات پر پہنچے تو بے اختیاراً ان کے منہ سے نکل گیا کہ یہ کیسا عجیب اور پاک کلام ہے۔ خباب نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ اسی جگہ سے جہاں چھپے ہوئے تھے باہر نکل آئے اور کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دعا کا نتیجہ ہے۔ مجھے خدا کی قسم میں نے کل ہی آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ عمر بن خطاب یا عمر بن بشام میں سے کسی ایک کو اسلام کی طرف ضرور ہدایت بخش۔ عمر کھڑے ہو گئے اور کہا، مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ دارار رقم میں رہتے ہوں تو آپ اسی جنگی تلوار لیے ہوئے وہاں پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ صحابہ نے دروازے کے دراڑوں میں سے دیکھا، انہیں عمر ننگی تلوار لیے کھڑے ہوئے نظر آئے۔ وہ ڈرے کہ ایسا نہ ہو دروازہ کھول دیں تو عمر اندر آ کر کوئی فساد کریں، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا کیا؟ دروازہ کھول دو۔ عمر اسی طرح تلوار لیے اندر داخل ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور فرمایا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عمر نے کہا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور آپ کے سب ساتھیوں نے بھی یہی الفاظ زور سے دہرائے، یہاں تک کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی، اور تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر مکے میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور عمر سے بھی وہی سختی کا برتاؤ ہونا شروع ہو گیا جو پہلے دوسرے صحابہ سے ہوتا تھا، مگر وہی عمر جو پہلے مارنے اور قتل کرنے میں مزہ اٹھایا کرتے تھے، اب مار کھانے اور پیٹ جانے میں لذت حاصل کرنے لگے۔ چنانچہ خود عمر کا بیان ہے کہ ایمان لانے کے بعد میں مکہ کی گلیوں میں مار ہی کھاتا رہتا تھا۔